تیرا انداز بیاں خوب، دلیلیں مضبوط، تیرے الفاظ بھی اچھے، مگر اتنا سن لے میں ابھی تک نہیں بولا، میں ابھی آیا ہوں، اب ذرا اپنے دلائل کا جنازہ سن لے۔ جناب والا ابتدا کرتے ہیں رد دلیل سے۔ حزب اختلاف کے ایک مقرر آئے اور انہوں نے کہا کہ پانی کے گلاس کو کولر کے ساتھ اس لیے باندھا جاتا ہے کیونکہ لوگ بے حس ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کے باہر سیکیورٹی اس لیے ہے کیونکہ یہاں طلبہ بے حس ہیں، حالانکہ یہ حساس اور پاکستان سے محبت کرنے والے طلبہ ہیں۔ زنجیر اور سیکیورٹی کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جناب والا ایک مقرر آئے اور انہوں نے کہا کہ زینب کا قتل بے حسی کی وجہ سے ہوا، حالانکہ زینب کا قتل اور زیادتی جنسی ہارمونز کے احساس اور بعد میں احساس جرم کی وجہ سے ہوا۔ وجہ احساس ہے، بے حسی نہیں۔ صدر علی وقار ایک مقرر نے آ کر صرف مذہبی دلیلیں دیں۔ کاش ان کو یہ احساس ہوتا کہ خلفائے راشدین اور امام حسین کو رد کرنے کی جرت یہاں بیٹھے کسی مسلمان میں نہیں۔ کاش انہیں یہ احساس ہوتا کہ مباحثے میں مذہبی دلیل دینا منع کیوں ہوتا ہے۔ جناب والا ہمارا یہاں آنا بھی اس قرارداد کو ثابت کرتا ہے۔ ہوش و حواس میں کوئی شخص صرف مباحثے کے لیے اس گرمی میں کراچی سے کوئٹہ نہیں آتا۔ آپ لوگوں کی محبت میں ہم چلے آئے ہیں، ہماری بے حسی آپ کے لیے ہزار نعمت ہے۔ صدر علی وقار بڑھتے ہیں قرارداد کی طرف۔ جناب اعلیٰ قرارداد میں پہلا اہم لفظ بے حسی، جس سے مراد ریختہ کے مطابق حواس یا احساسات سے عاری ہونا۔ دوسرا اہم لفظ ہزار جو مبالغہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ تیسرا لفظ نعمت یعنی عطیہ خداوندی۔ گویا جناب والا ضمنی ظاہری کلی جزئی تمام جہات سے قرارداد کا مفہوم کلی یہ طے پایا کہ ہوش و حواس اور احساسات سے عاری ہونا عطیہ خداوندی ہے۔ جناب والا چونکہ قرارداد حقیقت کے بالکل قریب ہے، لہٰذا میں قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں۔ صدر علی وقار اگر قرارداد کو فلسفے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فلسفے کا اصول ہے کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا، جبکہ میرے مخالفین کی ساری تقاریر مفہوم مخالف پر مبنی تھیں۔ بے حسی ہزار نعمت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ احساسات اور حواس نعمت نہیں، اور میرے مخالفین کی ساری تقریریں اسی بات پر مبنی تھیں۔ فلسفے کے اعتبار سے ان کی تقریریں مسترد ہوتی ہیں۔ صدر علی وقار قرارداد کو اگر منطقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بے حسی کے نقصانات پر میرے مخالفین کی تمام تقاریر مبنی تھیں، حالانکہ موضوع بحث یہ نہیں تھا کہ بے حسی کے فوائد کیا ہیں، بے حسی کے نقصانات کیا ہیں، بلکہ موضوع بحث یہ تھا کہ بے حسی عطیہ خداوندی ہے یا نہیں ہے۔ جناب والا چونکہ موضوع پر بات ہی نہیں کی گئی، لہٰذا ان کی تقریریں مسترد ہوتی ہیں۔ صدر علی وقار اگر قرارداد کو فلسفی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایمانوئل کانٹ کی انلائنمنٹ فلسفی کے مطابق یورپ ڈارک ایجز سے نکل کر ترقی یافتہ دنیا میں داخل ہوا، اس کی بنیادی وجہ بے حسی تھی، کیونکہ مادیت پرستی اور پروفیشنلزم کے لیے احساسات سے عاری ہونا بہت ضروری ہے۔ گویا جناب والا یہاں لگی لائٹیں، یہ آڈیٹوریم اور اس کی تعمیر، ان تمام چیزوں میں بے حسی کو دخل ہے۔ ثابت ہوا بے حسی ہزار نعمت ہے۔ صدر علی وقار انتونیو ایلوسکی کے فلسفی کے مطابق قتل یا خودکشی دونوں احساسات اور جذبات سے مغلوب ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان بے حس ہو جائیں، ہوش و حواس سے عاری ہو جائیں تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ ثابت ہوا بے حسی ہزار نعمت ہے۔ صدر علی وقار اگر قرارداد کو معاشی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو میرے پچھلے مقرر نے آ کر کہا کہ معیشت کے مزدوروں کے احساس کی وجہ سے لوگوں نے مشینیں ایجاد کی تاکہ مزدوروں کو سہولت ملے، حالانکہ جناب والا ایسا نہیں ہے، بلکہ سرمایہ دار طبقے نے اپنی سہولت کے لیے، ایچ آر مینجمنٹ کے لیے اور لیبر کو بے روزگار کرنے کے لیے مشینیں ایجاد کی۔ جناب والا ثابت ہوا کہ اگر بے حسی ہوتی، یہ احساس نہ ہوتا تو یہ نعمت ہوتی۔ صدر علی وقار آگے آئیے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرا کر امریکہ سپر پاور بن گیا۔ ثابت ہوا بے حسی ہزار نعمت ہے۔ سگمنڈ فرائڈ نے اپنی پوری زندگی انسانی نفسیات کا مطالعہ کیا اور آخر میں پاگلوں کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص قرار دیا۔ ثابت ہوا بے حسی ہزار نعمت ہے۔ جناب والا صدام حسین سے لے کر نپولین بوناپارٹ تک ہٹلر 40 لاکھ لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ سابق
चीनी लीडर माओ जे तुंग 55 लाख लोगों को कत्ल करता है। जनाबे वाला ये तमाम के तमाम लोग अपने कत्ले आम की वजह से, जुल्म और जबर की वजह से, बेहिसी की वजह से कामयाब हुए। बेहिसी इनके लिए नेमत साबित हुई। जनाबे वाला आज भी आज की दुनिया के अंदर अगर आप शुमाली कोरिया के मौजूदा सदर किम जोंग उन की बात करें तो उनकी जाबिराना पॉलिसीज की वजह से शुमाली कोरिया तरक्की की राह पर गामजन है। और उसकी एक ही वजह है, दुनिया से कट कर रहना, बेहिस हो जाना साबित हुआ। बेहिसी 1000 नेमत है। सदर अली वकार, अगर मेरे मुखालिफिन अभी भी अपनी ही जहालत पर बजिद हैं और ये मानने को तैयार नहीं कि बेहिसी 1000 नेमत है, तो मैं उनकी खसलत पर दलालत करने के लिए एक शेर पढ़कर आपसे इजाजत चाहूंगा कि तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अकलों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई, खुददारी की, खौफ को रख दिया, खिदमत पे कबादारी की। आज तुम मुझसे मेरी जिन से गिरा मांगते हो, हलफे ज़हनो वफादारी ये जा मांगते हो। जाओ ये चीज किसी मद्दा सरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।